ملتان ایک ایسا شہر ہے جو تاریخ اور ثقافت میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا ایک بھرپور ورثہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ تجارت کے مرکز کے طور پر اپنی قدیم جڑوں سے لے کر اسلامی علمی و صوفی تصوف کے مرکز کے طور پر اپنے کردار تک، ملتان نے خطے کی تاریخ اور ثقافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ملتان کے 10 سرفہرست تاریخی مقامات کا جائزہ لیں گے، قدیم قلعوں اور مقبروں سے لے کر شاندار مساجد اور مزارات تک۔ دریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم شہر کے ماضی کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے چھپے ہوئے جواہرات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چاہے اب تاریخ کے شائقین ہوں، ثقافت کے دلدادہ ہوں، یا صرف ملتان کے متحرک جذبے کا تجربہ کرنے کے خواہاں ہوں، یہ ویڈیو یقینی طور پر آپ کو مسحور اور متاثر کرے گی۔ تو آئیے ہمارے ساتھ مل کر ملتان کے 10 تاریخی مقامات کو دریافت کریں۔ نمبر 10، بی بی پاک دامن کا مزار۔ بی بی پاک دامن کا مزار ملتان میں واقع ایک اہم مذہبی مقام ہے۔ یہ 7 مقدس خواتین کی یاد میں وقف ہے، جنہیں بی بی پاک دامن کی بہنوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابتدائی اسلامی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ملتان آئی تھیں۔ اس کے سفید سنگ مرمر کے اگوڑے اور خوبصورت گنبدوں کے ساتھ مقبرے کا متاثر کن فن تعمیر، اس کو بنانے والے کاریگروں کی مہارت اور کاریگری کا من بولتا ثبوت ہے۔ مقبرہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے ایک مقبول زیارت گاہ ہے، جو مقدس خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اپنے پیاروں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بی بی پاک دامن کا مقبرہ ملتان کے ثقافتی اور مذہبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ نمبر 9، گھنٹہ گھر۔ گھنٹہ گھر، جسے کلاک ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ملتان کے قلب میں واقع ایک مشہور مقام ہے۔ یہ 1884 میں برطانوی نوآبادیاتی دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس نے شہر کے ہلچل مچانے والے بازار کے لیے ایک فوکل پوائنٹ کے طور پر کام کیا تھا۔ کلاک ٹاور کا مخصوص ڈیزائن، اس کے خوبصورت مغل طرز تعمیر اور نیلی چمکدار ٹائلوں کے ساتھ اس علاقے کے بھرپور ثقافتی ورثے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج گھنٹہ گھر ملتان کے شہری منظرنامے کا ایک اہم حصہ اور مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ کلاک ٹاور کا مرکزی مقام اسے شہر کے بہت سے پرکشش مقامات بشمول قریبی بازاروں، تاریخی مقامات اور خریداری کے اضلاع کی تلاش کے لیے ایک مثالی نقطہ آغاز بناتا ہے۔ نمبر 8، دہلی گیٹ۔ دہلی گیٹ ملتان کے تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے اور شہر کا ایک اہم نشان ہے۔ یہ مغل دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور شہر کے مرکزی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا۔ گیٹ کا متاثر کن فن تعمیر، اس کی سرخ اینٹوں کی دیواروں، پیچیدہ نقش و نگار اور آرائشی ڈیزائن کے ساتھ مغل کاریگروں کی ہنرمند کاریگری کا ثبوت ہے جنہوں نے اسے بنایا تھا۔ آج دہلی گیٹ تاریخ کے شائقین اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بنا ہوا ہے، جو دروازے کے بہت سے پوشیدہ رازوں کو جاننے اور شہر کے بھرپور ثقافتی ورثے کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں۔ دہلی گیٹ کا دورہ وقت میں پیچھے ہٹنے اور مغل دور کی شان و شوکت کا تجربہ کرنے کا موقع ہے۔ چاہے اب تاریخ کے دلدادہ ہوں یا صرف ایک منفرد ثقافتی تجربے کی تلاش میں ہوں، دہلی گیٹ ملتان میں ایک قابل توجہ مقام ہے۔ نمبر 7، شاہ علی اکبر کا مقبرہ۔ شاہ علی اکبر کا مقبرہ ملتان، پاکستان میں واقع ایک ممتاز تاریخی مقام ہے۔ یہ 17ویں صدی میں صوفی سنت شاہ علی اکبر کے اعزاز میں تعمیر کیا گیا تھا، جو اپنے وقت کے مشہور روحانی پیشوا تھے۔ مقبرے کا منفرد تعمیراتی ڈیزائن، اس کے خوبصورت گنبدوں، محرابوں اور پیچیدہ نقش و نگار کے ساتھ مغل دور کی ہنرمند کاریگری کا من بولتا ثبوت ہے۔ مقبرہ ایک پرسکون باغ سے گھرا ہوا ہے، جو سائٹ کے پرسکون ماحول میں اضافہ کرتا ہے۔ شاہ علی اکبر کا مقبرہ زائرین اور سیاحوں کے لیے یکساں طور پر ایک مقبول مقام ہے، جو سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مقبرے کے شاندار فن تعمیر کی تعریف کرنے آتے ہیں۔ اس مقبرے کا دورہ ملتان کے بھرپور ثقافتی ورثے کا تجربہ کرنے اور اسلامی فن اور فن تعمیر کی ترقی میں اس شہر کی اہم شراکت کے بارے میں جاننے کا ایک موقع ہے۔ نمبر 6، ملتان گیریژن میس۔ ملتان گیریژن میس ملتان شہر، پاکستان کے مرکز میں ایک تاریخی نشان ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں تعمیر کیا گیا،
یہ میس ملتان میں تعینات برطانوی فوج کے لیے ایک سماجی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ آج گندگی کو ایک ہوٹل اور میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو زائرین کو شہر کے نوآبادیاتی ماضی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ میوزیم میں قدیم فرنیچر، فوجی ساز و سامان اور برطانوی دور کی تصاویر کا مجموعہ رکھا گیا ہے۔ ہوٹل عمارت کی پرانی دنیا کی دلکشی کو برقرار رکھتے ہوئے جدید سہولیات پیش کرتا ہے، جو اسے تاریخ کے شائقین اور منفرد ثقافتی تجربے کی تلاش میں آنے والے مسافروں کے لیے ایک مقبول مقام بناتا ہے۔ ملتان گیریژن میس شہر کی شاندار تاریخ کی ایک شاندار علامت اور ایک نئی علامت ہے۔ نمبر 5، قلعہ کوہینہ۔ قلعہ کوہینہ ایک شاندار قلعہ ہے جو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ہے۔ قلعہ کی ابتدا 11ویں صدی میں کی جا سکتی ہے، جب اسے ملتان کے ہندو راجوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور مختلف مسلم خاندانوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ آج یہ قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز اور ایک اہم ثقافتی ورثہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ زائرین قلعہ کی قدیم دیواروں، پیچیدہ فن تعمیر اور ارد گرد کے زمین کی تزئین کے شاندار نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس قلعے میں کئی عجائب گھر بھی ہیں جو خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں اور شہر کی تقدیر کو تشکیل دینے میں قلعے کے کردار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ قلعہ کوہینہ شہر کی لچک اور طاقت کا ثبوت ہے، جس نے اپنی پوری تاریخ میں متعدد حملوں اور لڑائیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ نمبر 4، شاہ یوسف گردیزی کا مزار۔ شاہ یوسف گردیزی کا مزار ایک مشہور مذہبی مقام ہے جو ملتان، پاکستان میں واقع ہے۔ شاہ یوسف گردیزی ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جو 11ویں صدی کے دوران رہتے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خطے میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اعزاز میں بنایا گیا مزار پورے پاکستان اور اس سے باہر سے ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مزار کا شاندار فن تعمیر، پیچیدہ نقش و نگار اور پیچیدہ نقش اس خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے اور تصوف کے ساتھ اس کی قریبی وابستگی کا ثبوت ہے۔ مزار پر آنے والے ایک منفرد روحانی اور ثقافتی تجربہ کر سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کی اپنے عقیدے کے تئیں عقیدت اور جذبہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، قلعہ کوہینہ۔ قلعہ کوہینہ ایک شاندار قلعہ ہے جو پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ہے۔ قلعہ کی ابتدا 11ویں صدی میں کی جا سکتی ہے، جب اسے ملتان کے ہندو راجوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں اس پر قبضہ کر لیا گیا اور مختلف مسلم خاندانوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ آج یہ قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز اور ایک اہم ثقافتی ورثہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ زائرین قلعہ کی قدیم دیواروں، پیچیدہ فن تعمیر اور ارد گرد کے زمین کی تزئین کے شاندار نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس قلعے میں کئی عجائب گھر بھی ہیں جو خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں اور شہر کی تقدیر کو تشکیل دینے میں قلعے کے کردار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ قلعہ کوہینہ شہر کی لچک اور طاقت کا ثبوت ہے، جس نے نمبر 4، شاہ یوسف گردیزی کا مزار۔ شاہ یوسف گردیزی کا مزار ایک مشہور مذہبی مقام ہے جو ملتان، پاکستان میں واقع ہے۔ شاہ یوسف گردیزی ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جو 11ویں صدی کے دوران رہتے تھے اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خطے میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اعزاز میں بنایا گیا مزار پورے پاکستان اور اس سے باہر سے ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مزار کا شاندار فن تعمیر، پیچیدہ نقش و نگار اور پیچیدہ نقش اس خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے اور تصوف کے ساتھ اس کی قریبی وابستگی کا ثبوت ہے۔ مزار پر آنے والے ایک منفرد روحانی اور ثقافتی تجربہ کر سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کی اپنے عقیدے کے تئیں عقیدت اور جذبہ کا۔ نمبر 3، درگاہ شاہ شمس تبریز۔ شاہ شمس تبریز کا مزار ملتان کے اہم ترین مذہبی اور ثقافتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مشہور صوفی بزرگ شاہ شمس تبریز کے لیے وقف ہے، جنہیں مسلمان اپنی تقوی اور عقیدت کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ مزار کا خوبصورت فن تعمیر، اس کے پیچیدہ ٹائلوں کے کام، بلند میناروں اور عظیم الشان گنبدوں کے ساتھ اسے تعمیر کرنے والے کاریگروں کی مہارت اور کاریگری کا منبولتا ثبوت ہے۔ مزار پوری دنیا سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اپنے پیاروں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔
मुल्तान के अमीर सकाफती और मजहबी वर्से को तलाश करने में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द के लिए शाह शम्स। जैसा कि मुल्तान की भरपूर तारीख के जरिए हमारा सफ़र इख्तिताम को पहुंच रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि अपने हमारे साथ उन नाकाबिल यकीन तारीखी मकामात की तलाश का लुत्फ़ उठाया होगा। मकबरों और मकबरों की हैरत अंगेज़ खूबसूरती से लेकर शानदार क़लों और मसाजिद तक, मुल्तान के पास खित्ते के भरपूर सकाफती वर्से का तजर्बा करने वालों के लिए बहुत कुछ। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो ज़ाती तौर पर उन साइट्स का दौरा करें और उन कहानियों और अफसानों को दरियाफ्त करें जिन्होंने उन्हें मुल्तान की तारीख का एक लाजमी हिस्सा बना दिया। लिहाजा अगली बार तक मुल्तान के 10 सर-ए-फ़हरिस्त तारीखी मकामात के ज़रिए इस मुहिम जोई में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही अब से दोबारा मुलाकात होगी।